وعن ابی بکرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی تسن یبکین او فی سبن یبکین او فی خمسن یبکین او ثلاثن او آخر لیلہ۔ ابو بکرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا کہ اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو، اس رات کو 9 راتیں باقی ہوں تلاش کرو، 7 باقی ہوں تلاش کرو، 5 باقی ہوں تلاش کرو، 3 باقی ہوں تلاش کرو، یا پھر جو آخری رات رہ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس سے پہلے بھی بیان ہو گئی ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی متعین رات کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی بات بتائی گئی، اور وہ قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ قرآن ایک رات میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، وہ بہت عظمت والی رات ہے، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں مہمات عبور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، وہ ایک برکت والی رات ہے۔ یہ بات بتا دی گئی تھی۔ یہ بات جب بتائی گئی تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا قرآن مجید کے نزول کو شروع ہوئے، پیچھے مڑ کر جب آپ نے دیکھا ہے تو متعین نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ شاید یہ پہلے عشرے میں آئے گی، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر یہ خیال کر کے کہ شاید درمیانی عشرے میں ہو، درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر خود فرمایا کہ مجھے کچھ ایما کیا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو پھر آخری عشرے کی تلقین بھی کی، باقی پوری زندگی میں آخری عشرے ہی کے بارے میں یہ معمول بھی اختیار کر لیا کہ اس میں عبادت کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف تجربات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان میں آئے گی، آخری عشرے میں آئے گی، طاق راتوں میں اس کے ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ امکان ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایتوں میں ایسی صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ جس میں کچھ تعین کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ابی بن کعب جیسے جلیل القدر صحابی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک علامت تھی جس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں۔ اس میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے یا وہ علامت کسی ایک دن ظاہر ہوئی اور اس وقت بہرحال وہ 27ویں کی رات تھی۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا منشا ہی نہیں تھا کہ اس چیز کو متعین کر کے بتا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے تاثر کی بنیاد پر اندازہ کیا اور کچھ ایما کی بنیاد پر اندازہ کیا، لیکن کوئی چیز بھی تعین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ آپ کو نہیں بتائی گئی۔ چنانچہ اہل علم کو بھی اس معاملے میں بس اسی جگہ رہنا چاہیے کہ یہ سارے حقائق سامنے رکھ دیں اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ ان کو جہاں تک بھی توفیق ہو، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو کچھ بھی کر سکیں اس میں اللہ کی یاد کریں، مناجات کریں، دعا کریں، جیسے کہ یہاں حضور نے تلقین فرمائی کہ اس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جتنا وقت مل جائے، جتنی توفیق ہو جائے، جتنی استطاعت ہو، جتنی استعداد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ بندے کا رجوع یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً مقصود ہے۔ اب اس میں یہ ممکن ہے کہ ایک علاقے کے لوگ کسی دوسرے علاقے کے لوگ کبھی اس کو پالیں، یا ایک آدمی اپنی زندگی میں ایک بار پالے، دوسری بار پالے، بس یہی بہت کافی ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہی بات بیان فرما رہی ہیں کہ کبھی اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نے اس رات کو پا لیا ہے تو میں کیا کروں، یعنی کیسے محسوس ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ بندے اور بندے کے پروردگار کے مابین ایک معاملہ ہے جس میں بعض اوقات ہمیں یقین سا ہو جاتا ہے یا ایک چیز ہمارے احساس پر طاری ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو مل گئی۔ اس کو بھی کوئی قاعدہ یا کوئی قانون بنانا یہ بالکل غلط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو جس جگہ، جس زاویے سے جہاں رکھا ہے، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس میں سرے منہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔